تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بقرہ پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 18واں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اس سورت میں جو مضمون چلا رہا ہے کہ تم میری یاد کرو اور میں تمہاری یاد کروں گا، تو میرا شکر ادا کرو، یعنی میری نعمتوں کو یاد رکھو اور ناشکری مت کرو۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے تصور میں رہوں، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، جب بھی کبھی طبیعت کسی کو سوچے تو اس میں اللہ کی یاد ہی ہو۔ یہ تصور اتنا محیط ہو کہ آدمی کے شب و روز میں ہر لمحے میں اللہ کی یاد چھائی ہوئی ہو۔ اور یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ نے پانی پیا، یہ پانی ایک نعمت ہے جس سے آپ کو آسودگی ہوئی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ پانی کی نعمت سے نعمت دینے والے کا استحضار، یہ ہے ربط۔ جب بھی کھانا کھائیں گے تو کھانے کی لذت پر کھانا دینے والے کا استحضار۔ نیند سے اٹھتے ہیں، نیند کی راحت سے آسودہ ہوتے ہیں تو نیند دینے والے کا استحضار۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی میں کسی بھی نشے و فراز میں آگے پیچھے اتار چڑھاؤ محسوس کریں تو آپ اس وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے ذہن پر چھا جانے کے لیے مدد لینا ہے تو صبر اور صلاۃ سے لیجیے۔ صبر سے اور صلاۃ سے مدد کیسے ملے گی؟ اگر یہ راز معلوم ہو گیا تو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ صبر کے ذریعے مدد کیسے؟ یعنی صبر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ کیا ہے جو آپ سنتے آئے ہیں؟ نیکیوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے خود کو تیار کرنا، روزے کا وقت ہوا روزے کے وقت تیار ہو جانا، عبادت کے لیے خود کو تیار کرنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، گناہ کا تصور آتے ہی اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی فکر کر لینا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور مصیبتیں آئیں تو اللہ کی طرف سے یہ احوال آئے ہیں اس طرح سے اس کو جھیلنے پر تیار ہو جانا، یہ 3 کا مجموعہ صبر کہلاتا ہے۔ عوام الناس کا حال یہ ہے کہ وہ تیسرے کو صبر جانتے ہیں، پہلے 2 کو جانتے ہی نہیں۔ میں بڑا صبر کرتا ہوں یعنی مصیبتیں جھیلتا ہوں، یہ صبر کرنے والا آدمی کامل نہیں ہے، 1/3 پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو زبان پر شکوہ نہ آئے، اور اگر زبان پر شکوہ آ بھی گیا تو دل میں شکوہ نہ آنے پائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم آپ کی ایسے گود میں ہیں اور ان کی سانس اکھڑ رہی ہے، قریب دنیا سے جانے والے ہیں، اس حالت میں نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں انت تبکی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی رحمت ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے لیکن ہم زبان سے شکوہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دل مغموم ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے، آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں حالات سے متاثر ہو کر، لیکن زبان سے شکوہ نہ کرنا یہی صبر ہے۔ روتے پلاتے تھک تھکا کے آخر میں چپ ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر اسے کہتے ہیں جب مصیبت آئے صبر اسی وقت میں محسوس ہو۔ صدمہ اولا کے معنی مصیبت کے فوراً بعد قرار آئے اور اسی موقع پر خود کو اللہ کے فیصلے پر راضی کرنے کا عمل کرے۔ تو صبر نام ہے 3 چیزوں کا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہ جانے پر راضی ہو جانا، یہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ مثال دے سکتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ سورج نکلنے والا ہے، ابھی نکلا نہیں ہے، تو فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب دل نہیں چاہتا اٹھانے کو۔ اپنے دل کو اور اس کے ماتحت جسم کو تیار کر کے باوضو مسجد تک لانا، یا کم سے کم گھر میں اکیلے پڑھنا، قضا ہونے سے بچانا، یہ صبر کا درجہ ہے اطاعت کی شکل میں۔ رمضان آیا، خود کو روزے پر آمادہ کرنا، اطاعت کی شکل میں۔ اور گناہوں سے بچنے کا موقع آیا تو اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، یہ دونوں شکلیں صبر کی۔ تیسری شکل یہ ہے جو آپ سنتے آئے ہیں، مصیبتیں جھیلنا۔ ان تینوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو، یہ ہے تقاضا کیا۔ جب اطاعت کرنے کی عادت پڑ جائے گی، گناہ سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی، مصیبت جھیلنے کی عادت پڑ جائے گی، اور ان تینوں کا مجموعہ آپ کی حیات میں آ جائے گا تو آپ کو کبھی خفگی ہی نہیں آئے گی، کبھی اللہ سے آپ ناراضی نہیں ہوں گے، کبھی کسی فیصلے پر دل میں افسوس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اطاعت کی عادت ہے، گناہ سے بچنے کی فکر ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان۔ بس اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جھلا جاتے ہیں اللہ کے فیصلے پر، ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ میرے حق میں کیا بہتر تھا، اس بندے کو نہیں معلوم کہ میرے حق میں کیا فیصلہ تھا، پتہ نہیں کون سی بڑی آفت تھی جو ٹال دیا اللہ نے اس آفت کے ذریعے۔ تو صبر کرنا یہ نبیوں کا کام تھا، نبیوں سے اللہ نے چاہا تھا، ہر داعی سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیجیے، آپ صبر کیجیے۔ سورہ مزمل نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، حضور سے کہا اللہ نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو اللہ نے نبی سے بھی کہا صبر، اور جس بندے کو صبر کرنا میں لذت مل گئی اسے لذت صبر میں کب ملے گی؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے، اللہ ساتھ ہیں، کس لحاظ سے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب اپنے قدرت کے لحاظ سے ہیں کہ اپنے علم کے لحاظ سے ہیں کہ اپنے ذات کے لحاظ سے ہیں، ہمیں اس تقسیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بندے کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اس بندے کے ساتھ ہیں، اور عطا کا یہ عالم ہے کہ سب کو حساب کر کے دیتے ہیں، لیکن اس صابر کو جس کے ساتھ اللہ ہے حساب کر کے نہیں دیں گے، بغیر حساب دیں گے اس کو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جب کسی بندے کو اللہ بغیر حساب دے تو اللہ کے پاس سے بغیر حساب آیا ہے تو کتنا ہوگا، بندہ اس کا حساب کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی کو دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں، صابرین کے لیے خاص انعام ہے، اور اس حساب کو آپ کرنا چاہیں تو چونکہ اللہ نے اسے کہا دیا ہے بغیر حساب ہے تو آپ حساب کر ہی نہیں سکتے، عطا ایسی ہوتی ہے وہاں سے۔ ایک مثال دوں تو آپ کو سمجھ آئے گا عطا کیسی ہوتی ہے۔
جب اللہ کسی کو بغیر حساب دیتے ہیں تو آدمی حساب کرنا چاہے تو حساب کر ہی نہیں سکتا. اگر کر لیا تو حساب کے بغیر ہوگا. کہاں ہوا بغیر حساب کے؟ جس کا حساب کیا جا سکتا ہو وہ بغیر حساب کہاں ہوا؟ تم نے اتنا دیا تو میں نے اتنا دیا, تم نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. اگر بندہ حساب کر سکا تو اللہ اس کو بغیر حساب کیسے کہیں گے؟ اب سے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹاپک سے ہٹ کر. ملک الموت فرشتہ پہلے بشکل انسان آتا تھا, پہلے بشکل انسان آتا تھا. چلو بلایا اللہ نے, حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے زور سے ایک تھپڑ مارا. کیوں مارا؟ فرشتے نے کہا میں تمہاری جان لینے آیا ہوں, تمہاری جان لینے آیا ہوں. برا اپنی جان کون دیتا؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم میری جان لینے آئے ہو, ایک تھپڑ کھینچ کے دیا. حضرت موسیٰ کا ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ ملک الموت کی آنکھ بہہ گئی, ہتھیلی میں روک لیا. ہاں حضرت موسیٰ کا ہاتھ بڑا مضبوط ہے. بنی اسرائیل میں سے ایک اور قمتی میں سے ایک جھگڑ رہے تھے. بنی اسرائیل نے جو موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے پکارا, موسیٰ فریاد کو آؤ, یہ مجھے مار رہا ہے, فرعون کا آدمی مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فریاد میں ایک تھپڑ مارا, فوقذہ موسیٰ فقط علیہ قال هذا من عمل الشیطان. ایک تھپڑ میں وہ مر گیا. حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا, تنبیہ کا ارادہ تھا, مگر مر گیا. 10 آدمی جس کنویں کے ڈھکن کو اٹھاتے تھے وہ ڈھکن حضرت موسیٰ نے تنہا اٹھایا. قوم شعیب کے ساتھ جو واقعہ تفصیل سے آئے گا سورہ قصص میں, تو 10 آدمی ڈھکن اٹھا رہے ہیں, حضرت موسیٰ تنہا اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ تنبیہن مارتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. ایسا ہاتھ پڑتا ہے فرشتہ ملک الموت, اس کی آنکھیں بہ جاتی ہیں. وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں آنکھ کو رکھ کر ویسا ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تیرا بندہ موسیٰ دنیا سے منتقل نہیں ہونا چاہ رہا, میرا حال دیکھو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کل ٹھیک ہو گیا, جیسا تھا فرشتہ ویسا ہو گیا. اس کے بعد حکم دیا جاؤ, کہا دو دنیا میں رہنے کا ارادہ ہے تو کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تیری حیات کے ہم نے بڑھا دیے. یہ واقعہ سنائے کیوں میں؟ عطا دیکھو اللہ کی. اب گنو بیٹھ کے بال کیا آتا ہے, اتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری حیات کے بڑھا دیا ہم نے. اب کتنے بال آئے کون گنتا؟ ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئے؟ تو جو اللہ دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ کو پیغام ملا کہ تمہاری حیات اللہ نے بڑھا دیا, رہو دنیا میں اتنے سال. کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر ہم حاضر ہوں گے, پھر وہی موت. کہا جب نتیجہ موت ہی پر جا رہا ہے تو اتنے سال یہاں کیوں رہیں گے؟ چلو ابھی چلیں گے, ابھی چلیں گے. یہ کتاب عربی میں بھی آئی ہے منظر الموت, اس میں اس واقعے کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے. ویسے یہ روایت بالکل درست ہے, یہ حدیث بالکل درست ہے, شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جس کتاب کو بھی آپ مانتے ہیں اس کتاب میں حدیث مل جائے گی, اتنی مضبوط روایت ہے. تو اللہ کی عطا بغیر حساب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ جینے کی خواہش کی ہے, ایسا محسوس ہوا تو کیا کر دیا, جتنے بال اتنے سال, اتنی طویل حیات. تو اللہ جب دینا چاہتے ہیں اور کہا دیتے ہیں کہ بغیر حساب ہے تو بندہ حساب نہیں کر سکتا, نہیں سکتا حساب. صابر کے لیے مقام ہے اللہ کی نگاہ میں کہ صابر کے ساتھ اللہ رہتے ہیں, اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ جب بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ بندہ نہ دنیا میں خائب و خاسر ہوگا نہ آخرت میں خائب و خاسر ہوگا. یہ جب بندہ بولے گا تو اس میں اس کے بول میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. یہ چلتا ہے تو اس کی چال میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ سنتا ہے تو اس کے سننے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ ہے ساتھ ہونے کا مطلب. تو سب سے زیادہ صبر کرنے والا بندہ اللہ کے ساتھ ہونے کا فخر رکھتا ہے. اب اگر وہ اس صبر کے ساتھ مظلوم ہوا, اس کی آنکھ نکلی, تو حدیث میں آتا ہے اس کی آنکھ سے اب بچو, کیونکہ یہ صابر ہے, مظلوم ہے. اس کی آنکھ پر فرشتے نہیں خود اللہ متوجہ ہوتے ہیں اجابت اور قبولیت کے لیے. بترس از آہ مظلومہ کی ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بار استقبال میں آیت. اس لیے مظلوم اور صابر ایک ہی معنوں میں ہے. صبر کون کرے گا؟ جس پر ظلم کیا جائے. تو یہ صابر اپنے صبر کی بنا پر جب آنکھ نکالتا ہے تو اس کی آنکھ اللہ کے ہاں ایسے مقبول ہوتی ہے کہ اجابت متوجہ ہوتی ہے, قبولیت متوجہ ہوتی ہے. تو اس آیت میں ہمیں 2 پیغام ملا. ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے, اور صلات کے ذریعے. صلات سے بھی مدد ملتی ہے. کیسے ملتی ہے صلات؟ صلات کے معنی اللہ سے ملاقات, اللہ کے منشا کے مطابق. ہم چلے گئے چلے آئے ایسا نہیں, اللہ کی منشا کے مطابق با وضو ہو کر, با طہارت ہو کر, لباس پاک, کپڑا پاک, دل پاک, عزم و ارادہ عمدہ, اللہ کے گھر میں حاضری, ان کے بلانے کے بعد, بغیر بلائے نہیں, بلانے کے بعد اب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ اللہ کے پاؤں پہ سجدہ ہوتا ہے. سب سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. سورہ الف کی آخری آیتیں ہیں واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. سب سے زیادہ بندے کی قربت اللہ سے کب ہوتی ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ ملاقات کا نام صلات ہے. اس صلات سے مدد کیسے ملے گی؟ جب تم مصیبت پریشانی کے عالم میں, نمازوں کی پابندی میں, سجدے میں, اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگیں گے تو تمہارے اس مظلومیت کا حال اللہ تعالیٰ تبدیل کریں گے. یہ ہے مدد کہ بندہ پریشان حال ہے پھر بھی ہماری محبت میں حاضر ہے. اللہ کے اس بندے کو کیا کیا پریشانیاں ہیں پہلے سے اللہ کو معلوم ہے. اور ایک صفت خاص پیدا ہوتی ہے نماز سے, وہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ اللہ کو ہمیشہ محسوس کرنا. یہ صفت نماز سکھاتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, کیسے نیت سے پڑھتے ہیں؟ ہمیں اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں. تو ہے احساس ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تو حاصل نہیں ہو پاتا, لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت سے اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ٹریننگ اتنی پختہ ہو جائے گی کہ کبھی بھی کوئی کام کرے گا تو دل میں آئے گا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سو رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں, کاروبار کر رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں. اتنی زیادہ اس کی نمازوں سے مشق ہو جائے گی, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ مشق کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے رب کو موجود اور محسوس پائے گی. اس ٹریننگ کے بعد اس کی نماز اس کو برائیوں سے روکنے والی بن جائے گی, کیونکہ جب برائی کرنے جائے گا خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, وہ رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا, برائی سے ہاتھ رک جائے گا. یہی مقصد ہے جو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی سے منکرات سے روک دیتی ہے. جب ایسی نماز ہوگی تب روک دے گی. اور ایسی نماز ہم کو ملتی نہیں. ہم کو ایسی نماز ملتی ہے کہ گئے چلے آئے, کیا پڑھے نہیں معلوم, کیوں پڑھے نہیں معلوم, کیا کہا کیا نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں, بس گئے چلے آئے, بے مقصد گئے بے مقصد آ گئے. ایسا نہیں, نماز شعور کے ساتھ ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں. اس ٹریننگ کے واسطے نماز میں آنا, تو برائیوں سے انسان رک جاتا ہے.
اس طرح سے مدد ملتی ہے. تو نماز سے مدد اور صبر سے مدد حاصل کرو. ایمان والوں سے اللہ کا حکم ہے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو. یہ صبر کب تک کرو, کتنا صبر کرو؟ کہتے ہیں نا صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو گیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب چھٹ جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب ہم صبر نہیں کر سکتے. یہ جملہ نہیں آنا, صبر اتنا کرنا اتنا کرنا اتنا کرنا کہ جان عزیز دے دینا. حضرت موسیٰ سے قوم نے کیا کہا تھا, پیچھے پڑ چکے, لن نصبر علی طعام واحد. اب ایک کھانا کھاتے کھاتے, من اور سلوا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے, اب ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, تھپڑ نہیں کھائے, تھپڑ پڑا ان کے اوپر. لن نصبر کہتے صبر, تھپڑ آ گیا اوپر سے. صبر کرنا, وہ بھی بہترین کھانا تھا, من اور سلوا, حلوہ اور بٹیر, اور کہتے ہیں لن نصبر, ہم صبر نہیں کریں گے. یہ اللہ کو پسند نہیں. صبر کرو, صبر کرتے کرتے یہاں تک کہ اگر تمہیں جان دے دینا پڑے تو بھی تم صبر کرو اور جان دے دو. لوگ سمجھیں گے مر گیا, گھاٹا ہو گیا, فنا ہو گیا, لوگ سمجھنے دو. تم سنو, تمہاری جان اگر اللہ کے راستے میں صبر کرتے کرتے چھین لی گئی تو تم کو لوگ مردہ کہیں گے, مگر ہم تم کو زندہ کہیں گے. ہماری نگاہ میں تم زندہ ہو, ہماری نگاہ میں تم اکرام کیے ہوئے ہو, ہمارے پاس تمہارے واسطے رزق دروازے کھل جائیں گے, شاہی لباس کھل جائے گا. یہ ہے اگلی آیت. ورنہ آپ سوچیں گے اوپر تو نماز کا صبر کا ذکر تھا اور یہاں پر مردوں کی اور شہادت کی اور جو اللہ کے راستے مارے گئے ان کی فضیلت کا بیان کیوں آیا؟ تو دونوں میں جوڑ اور ربط یہ ہے, نمازیں اور صبر مت چھوڑو یہاں تک کہ تمہاری جان چلی جائے, اور جان چلی جائے, مقتول ہو جائے تو اسے تم یہ مت کہو کہ یہ تو مردہ ہے, بلکہ یہ تو زندہ ہے. تم کو شعور نہیں ان کی زندگی کا. ولا تقولوا, اور مت کہو, لا تقولوا کا مفعول کیا ہے؟ اموات. لا تقولوا مت کہو, کس کو؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ, جو مار دیا گیا اللہ کے راستے میں. صبر کا ایک مضمون اور سمجھایا. صبر کے معنی ڈٹے رہنا, مصیبتیں جھیلتے رہنا, بھاگنا نہیں, یہاں تک کہ میدان کارزار میں ڈٹے رہے, جان چلی گئی, مارنے گئے تھے, شہید ہو گئے. یہ ہے موقف اصل میں صبر کرتے کرتے. صبر کے معنی ڈٹے رہو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ایمان والے صبر کرو. اور مصابرہ کے معنی کسی کے مقابلے میں ڈٹ جانا, بارڈر پہ ڈٹے رہو. ورابطوا, اور مرابطہ ربط باقی رکھو اللہ سے اور بندوں سے. تو خلاصہ کیا ہوا, صبر اتنا کرو اتنا کرو, ڈٹے رہو مقابلے پر. اگر تمہاری جان چلی گئی تو پرواہ مت کرو. اور ایمان والو, تم سے خطاب یہ ہے کہ ایسوں کو جو مار دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں, ان کو مردہ مت کہو. ولا تقولوا, اور مت کہو, لمن یقتل, جو قتل کیے جائیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اموات, موت کی جمع اموات ہے, تو مردہ مت کہو. پھر بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تم کو شعور نہیں ہے. ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے, تمہاری نگاہ میں مر گئے, لیکن اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے کرتے, صبر کرتے کرتے, جھیلتے جھیلتے جان دے دیا, وہ اللہ کی نگاہ میں شہید ہے, زندہ ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ اتنا مضمون یہاں ہے. اس کی تفصیلی بحث چوتھے پارے میں پھر آ رہی ہے. وہاں کیا کہا اللہ نے, یہ زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے, بل احیاء عند ربهم یرزقون, رزق دیا جاتا ہے. اور ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے, فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون, اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان کو اس سے خوشیاں مناتے ہیں. اور ان کے پیچھے جو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں ان کو راستے پر ڈٹے ہوئے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم تو شہادت پا کر اکرام کیے گئے اور ہمارے پیچھے والے بھی اسی راستے پر ہیں, تو ان کو خوشیاں ہوتی ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, ان کے جو پیچھے ہیں ابھی شہید نہیں ہوئے, ان کے اس ڈگر پر چلنے کی بنا پر ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے, ان کا راستہ ابھی باقی. یہ سب بحثیں آل عمران کی چوتھے پارے میں آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے, جو اللہ نے کہا کہ تم کو شعور نہیں ہے کہ ان کی حیات کیسی ہے, تو اب ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں؟ ہم کو اس کا شعور ہے نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں. اگر ہو سکتا تو ایسا نہیں کہا جاتا کہ تم کو اس کا شعور نہیں. یہ حیات ہے, بس حیات ہے, اللہ نے حیات تم کو رکھا ہے. شہداء کی حیات اگر آپ مان لیں تو ماتم کی تردید ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں جب وہ زندہ ہیں, رزق ملتا ہے, خوشیاں مناتے ہیں, جنت کے اندر سیر کرتے ہیں, عرش کے نیچے معلق انجیلوں میں بسیرا لیتے ہیں, تو ان کے لیے ہائے ہائے کیوں؟ ان کے لیے ہائے ہائے کیوں؟ اپنے لیے ہائے کرو. تمہارا انجام کیسا ہونے والا ہے معلوم, تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا, تمہیں یہ مقامات ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, تم اپنے لیے ہائے ہائے کرو. ان کے لیے ہائے ہائے کیوں کرتے ہو جن سے اللہ راضی ہو گیا, شہید ہونے کے بعد ہی ان کی حیات کا وعدہ کر لیا, ان کے رزق کا, ان کے کپڑوں کا, ان کی عزت کا وعدہ کر لیا. اور یہ سب حدیثوں میں تو بہت تفصیل ہے, آیتوں میں درج کیا اللہ نے, آیتوں میں درج کیا. جب شہیدوں کی شہادت ہوئی, ایک قافلہ شہید ہو گیا اللہ کے نبی کی موجودگی میں, قرآن کو بھیجا تھا حضور نے, 70 قرآن قتل کر دیے گئے. تفصیلی بات آئی گئی موقع پر. تو ان شہداء کے دماغ میں یہ تھا کہ اللہ ہمارے اس انجام کی خبر رسول اللہ تک پہنچا دیجیے, تاکہ ہمارے غائب ہو جانے سے صدمہ نہ پہنچنے پائے. کون پہنچائے گا ہماری خبر کہ ہم دنیا میں, دنیا والوں کی آنکھوں میں تو مار دیے گئے, لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم مارے نہیں گئے, اٹھا دیے گئے, زندہ کیے گئے. یہ خبر کون پہنچائے؟ اللہ نے کہا یہ خبر نبی کو ہم پہنچا دیتے ہیں, تمہیں کسی کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ یاسین کی وہ آیت بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اسی پر نازل ہوئی. بما غفر لی ربی, اللہ نے ہماری مغفرت کر دی اور ہمارا اکرام کیا, مکرمین سے شمار کیا ہم کو. تو ان کی شہادت پر اکرام, ان کی شہادت پر مغفرت, اس کی اطلاع حضور کو اللہ نے خود دیا سورہ یاسین کے ذریعے. اور سورہ یاسین کی آیتیں آج تک آپ تلاوت کرتے ہیں اسی اطلاع کے ساتھ. اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں ڈٹنے والا, جمنے والا, جھیلنے والا, یہاں تک کہ جان عزیز دے دینے والا باعزت ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. دنیا والے اسے شکست خوردہ کہیں تو کہنے دیجیے. اب یہاں سے آپ کی طول کا پیمانہ بدلنا چاہیے. ساری دنیا کا حاکم ہو گیا, ساری دنیا پہ غلبہ پا لیا, ساری کائنات کو قبضہ کر لیا, اس کو اللہ نے کامیاب نہیں کہا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا, لیکن جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دے گا اس کے واسطے یہ وعدہ کیا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, نبوت کے باوجود, سید الانبیاء ہونے کے باوجود, میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. 3 دفعہ فرمایا حضور نے. حالانکہ نبوت کا مقام سب سے اونچا مقام ہے اور سید الانبیاء کا مقام سارے انبیاء سے اونچا مقام ہے, لیکن شہادت کے مرتبے کو بتانے کے لیے حضور نے تمنا ظاہر کر دی. یہ شہادت ہے, اس لیے کہا گیا ہے تم ان کو مردہ مت کہو. اب یہاں سوال, ہماری آنکھوں میں تو ان کے بچے یتیم ہو گئے, بیوی بیوہ ہو گئی, بچے لاوارث ہو گئے, ان کی دنیا کی کمائی ماری گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. ہم کیسے چیک کریں گے کہ تم ہمارے ہو کہ کسی اور کے ہو؟ ظاہری طور پر ہم کو تم کو ایسے حالات بنانا پڑے گا
کہ تم ڈٹنے والے ہو کہ بھاگنے والے ہو. تمہارے دل میں ہمارے حکم کی کتنی عظمت ہے. ظاہراً ایسا موقع ہم پیدا کریں گے کہ تمہارا امتحان لے لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور تم کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور تم کو ہم اسی دنیا میں چیک کریں گے. کیسا چیک کریں گے؟ نبلوا بلا یبلو بلون آزمائش کرنا, چیک کرنا, ایسے حالات پیدا کرنا کہ تمہاری چیک ہو جائے. کیسا کیا کیا حالات پیدا کریں گے؟ بشیء کچھ چیزوں کے ذریعے. نمبر 1 من الخوف, نمبر 2 والجوع, نمبر 3 نقص من الاموال, نمبر 4 الانفس, نمبر 5 الثمرات. یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے پاس ذریعہ امتحان. 5 سبجیکٹ ہے یہ, 5 مضمون ہے یہ. اس میں تم کو ہم مبتلا کر کے چیک کریں گے. سونے کو چیک کرنا کیا کرتے؟ گھستے. نہیں سمجھ میں آیا تو پگھلا دیتے, چیک ہو جاتا 22 کی ہے 24 کیرٹ کتنا ہے, تو اس کو گھسنے سے معلوم نہیں ہوا تو پگھلا دینا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب ہم تم کو ایسے حالات میں ڈالتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کتنے ثابت قدم ہو. تمہیں اپنی ذات کی پرواہ ہے یا میرے حکم کی پرواہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور تم کو ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے خوف کے ذریعے. خوف کیسا خوف ہوگا؟ کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے. دشمنوں کا خوف ہوگا, بیماری کا خوف ہوگا, کسی قسم کا خوف ہو سکتا ہے. آج سارے عالم میں مسلمان کہتے ہیں خوف زدہ ہیں. یہ بھی تو ایک امتحان ہے. اس امتحان کو ہم سمجھتے نہیں کہ امتحان ہے. شکوہ زبان پہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کی حکومت ایسا کیوں ہو رہا ہے. اللہ نے تمہارے واسطے اس خوف کے ماحول کو پیدا کیا ہے کہ تم کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. ساری دنیا کی حکومتیں ایک طرف, ساری دنیا کی دولت ایک طرف, اور سارے کائنات کے اسلحہ ایک طرف. اللہ کا لفظ کن ان سے لڑنے کے واسطے کافی ہے. اللہ نے کہا اے ہوا جا, بس غزوہ احزاب کی طرح ان پر ان کے گھروں کو الٹ دے. ہواؤں کا طوفان نہیں آتا, آج بھی آتا. پانی کا طوفان نہیں آتا, آج بھی آتا. یہ ہوائیں کس کے حکم سے آتی ہیں اور پانی کا طوفان کس کے حکم سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے. ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات مٹ جائے, ہمارا ایمان باقی رہے تو ہم کامیاب ہیں. دنیا کی ہر شے ذرہ ذرہ میں تباہ ہو کر ختم ہو جائے تب بھی ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایمان باقی ہے. ہاں, یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے. کسی موقع پر ہم اللہ سے دعا کرنا, اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈالیے. صبر کی دعا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, پڑ جائے تو جھیلنا چاہیے, لیکن صبر کی دعا نہیں. صبر کی دعا مانگنے کا مطلب مصیبت مانگ رہے ہو تم. ہاں, پڑ جائے تو جھیلنا حکم ہے, لیکن صبر مانگنا نہیں. منع کیا اس تو خوف کے ذریعے سے, والجوع اور بھوک کے ذریعے سے. مکے والوں پر 7 سال کا قحط بھیجا اللہ نے. 7 سال لوگ ہڈیاں کھا گئے, چمڑے کھا گئے, مردے کھا گئے, کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی, درختوں کی چھالوں کو کھا گئے. 7 سال کا قحط مکے والوں کو پڑا. ابو سفیان نبی کے پاس آئے, رشتہ داری کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کی, حضور کی دعا پر ختم ہوا. 7 سال کا قحط, یہ قحط کی آزمائش ہے. اسی سے بھوک لگی. جوع ونقص من الاموال اور مال کی قلت, کساد بازاری, کاروبار کا آج سارا عالم پریشان ہے. کیا بھائی؟ کساد بازاری, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. تم نے پیسے کو برباد کیا ہے جلا کر کے. پیسوں کی بنیاد پر تم نے انسانوں کو ضائع کیا ہے, انسانیت کو ضائع کیا ہے, کم سے کم عمر بچوں کو ضائع کیا ہے. کائنات میں تم نے کتنا خون کی ہولی کھیلی ہے. اس لیے آج دنیا پوری کی پوری پریشان ہے. کس میں؟ نقص من الاموال, مال کی کمی آ گئی, بکری بند ہو گئی, کاروبار ٹھپ ہو گئے. والانفس, نفس کی جمع ہے جان. لاکھوں انسان مارے جائیں گے, مردوں کی قلت پڑ جائے گی, کمانے والے نہیں ہوں گے, صرف کھانے والے ہو جائیں گے. یہ بھی ذریعہ ہے. جب جنگیں کثرت سے ہوں گی اور لڑنے والے قتل ہوتے رہیں گے تو کون بچے گا؟ بچے بچیں گے, بوڑھے بچیں گے, عورتیں بچیں گی. ان کو کھانا کھلانے والے نہیں رہ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ جان کی کمی. والثمرات, پھلوں کی کمی. درخت ہوں گے, پھل نہیں آئے گا. زمین سے درخت نکلیں گے, ان کے پھل گر جائیں گے, پھول گر جائیں گے, پیداوار نہیں ہوگی. یہ سب ترکیب ہے. اور ایسے تمام موقع پر اگر بندے اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں تو فرمایا وبشر الصابرین, بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو, بشارت دے دو جھیلنے والوں کو, بشارت دے دو ثابت قدم رہنے والوں کو. وبشر الصابرین, ان کی پہچان کیا ہے؟ صبر کرنے والے صابرین کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے, علامت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دیکھو تو سب کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں, مگر ترازو میں چیک کر کے دیکھو تو آدھے نکم میں نکلیں گے. ترازو کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کوئی بھی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو ان کو عادت کیا ہے بولنے کی؟ ارے میاں میں ایسا نہیں کرتا, ویسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ صابر نہیں ہے. ایسا کرتا ایسا ہوتا, یہی لکھا تھا تو کیسا نہیں ہوتا, ایسا ہی ہوتا. یہ ہے صابر نہیں ہے. یہ تو شکوہ کر رہا ہے, اپنی تدبیر کی ناکامی بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا, میں نے وہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا. فرمایا کہ لفظ لو شیطان کا لفظ ہے. لو مانے اگر مگر ایسا ہوا, ایسا لکھا تھا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, مجھے اس پر راضی ہونا ہے. وہ فیصلہ کیسا بھی ہو, اللہ کا ملک ہے, اللہ کی زمین ہے, اللہ کی حدود ہے, اللہ کی سلطنت ہے, اس کی مرضی کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ جیسا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, یہ میرے حق میں میرے رب کا تجویز شدہ فیصلہ, میں اس پر راضی ہوں. آج میرا کوئی صابر ایسا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم اللہ کے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب ہماری جان اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے تو ہمارے ساتھ جو مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں, کلفتیں ہیں, یہ سب لوٹ جائیں گے اللہ کی طرف. ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم تو اللہ کی طرف جائیں اور ہماری آفتیں کہیں اور چلی جائیں؟ یہ ہے بندہ مومن کی شان. مصیبت کوئی بھی آئے, مصیبت سے گھبرانا یہ کام مومن کا نہیں. مومن کو مصیبت آتی ہے تو پہلے تو سوچتا ہے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے, مصیبت کیوں آئی؟ کوئی نہ کوئی سنت چھوٹی ہے, کوئی نہ کوئی حکم چھوٹا ہے, کوئی نہ کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے سورہ شورى پارہ 25 میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تمہیں آئی, دنیا میں کوئی آفت تم پر آئی, فبما کسبت ایدیکم, تو تمہارے ہاتھوں کے کرتوت سے آئی. ویعفو عن کثیر, اور زیادہ تر اس حرکت کو ہم نے معاف کر دیا ہے. جن پر پکڑا ہے وہ تو کم ہے, جن پر پکڑ کیا ہے وہ تو کم ہے, اور زیادہ تر ہم نے اس کو معاف کر دیا. اور اگر ساری غلطیوں پر پکڑتا, ساری حرکتوں پہ پکڑتا, سارے کرتوت پہ پکڑتا تو اس زمین پر چلنے والا ایک بھی دابا نہیں بچتا, ایک بھی نہیں بنتا. اللہ کے الفاظ دو جگہ سے آئے ہیں. 22واں پارہ سورہ فاطر کے آخر میں کہا, سورہ نحل پارہ 14 میں کہا, یہی ایک مضمون. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ,
اگر اللہ ان کی حرکتوں پر کسی کو پکڑتا تو زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا نہیں چلتا، سب ختم ہو جاتا۔ اللہ نے اس پر پکڑا ہے، تھوڑے سے پکڑ پہ پکڑا، بقیہ چھوڑ دیا۔ جتنا معاف کر دیا ہے وہ زیادہ ہے دنیا میں بھی، اور جس پر پکڑ فرمایا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اگر پورے حرکتوں پہ پکڑ فرما دیتا تو زمین پر چلنے والا کوئی باقی نہیں بچتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی چوپایا بھی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتے۔ دابہ کہتے ہیں ما يدب على الارض، جو زمین پر چلے، زمین پر چلنے والوں میں سے کوئی نہیں بچتا۔ اس زمانے میں سورہ نور میں آیت آئی تھی غزوہ واقعہ عفق کے موقع پر، بدر کے موقع پر، حضرت عمر کی رائے یہ تھی جو اللہ کی رائے تھی، اگر یہ رائے نہ ہوتی تو تم پر عذاب آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے چاہا تھا کہ کافروں کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، اور عمر نے کہا تھا کہ اپنے عزیزوں کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی جائیں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے کہا عمر نہ ہوتے تو عذاب آتا تھا تم سب پہ۔ کتنی بڑی بات تھی۔ تو آج ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مصیبت پر پکڑتے ہیں تو ہم چلاتے ہیں، حالانکہ ہر مصیبت ہماری حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں اسی کو کہا گیا اللہ نے، اس لیے جب ان کی حرکت کا نتیجہ ہے تو خود کر ذرا علاج نے اپنے پاؤں میں مار لیا تو کیا پکارا ہے اب؟ اس لیے مومن سمجھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، بلاتا ہے، مناتا ہے، اور یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ ہے اس کے صبر کی علامت۔ جب ایسا صابر اللہ کے جناب میں ایسی بات کرتا ہے تو فرماتے ہیں رب کریم کہ یہ بندہ اب رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور خاص خاص برکتیں بھی ہیں۔ صلوات جمع ہے صلات کی، ان کے رب کی طرف سے صلات۔ صلات کا لفظ ایک بار حل کر لو ہمیشہ کم میں آئے گا۔ صلات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا مطلب ہوا؟ صلو، تم صلات کی دعا کرو، اللہ بھی صلات کرتے ہیں۔ تو لفظ صلات ایک مشترک اور کامن ناؤن لفظ ہے، کامن ناؤن مشترک لفظ ہے، اس کی نسبت سے اس کے ڈائریکشن سے معنی بدلتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو صلو ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی اور رسول بھی اور بندے بھی تینوں مشترک ہیں۔ جب بندہ لفظ صلات کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری طرف سے نبی پر آپ کی طرف سے رحمتیں نازل فرما، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ رحمت لے جا کر وہاں پہنچاؤں۔ بندہ جب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میری جانب سے نبی رحمت پر آپ رحمت فرمائیے، کیونکہ میں وہاں رحمت نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب فرشتے یہ کام کرتے ہیں، فرشتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے مومنین کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، زمین پر جتنے مومن ہیں ان کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، جو حاملان عرش فرشتے ہیں وہ زمین والوں کے حق میں استغفار بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، رحمت درخواست کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی صلات کی تو مانے رحمت کا برسانا، رحمت میں ڈھانپ لینا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ تو صلات کے تین معنی، بندے کی طرف منسوب ہے تو دعا کرنا، فرشتوں کی طرف منسوب ہے تو استغفار کرنا، اللہ کی طرف منسوب ہے تو رحمت میں ڈھانپ دینا، یہ تینوں معنی۔ فرمایا ایسے ہی وہ بندے ہیں جو انا للہ کہتے ہیں و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، ان پر ان کی رحمت ہوگی، ان کی طرف سے ان پر خاص خاص برکتیں ہوں گی۔ صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے سکینے کا نزول ہوگا اور رحمت ہوگی۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سن رہے ہیں، ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جب کہیں کسی موقع پر لوگ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا چرچا کرتے ہیں تو فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسی محفل میں آ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل میں سکینت نازل ہوتی ہے اور پورے لوگوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کی وجہ سے دل میں رقت بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی طرف سے میدان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں اشارہ کر دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت خاص خاص ہوتی ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی رحمت بھی ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کا مطلب ان کو ہدایت مل گئی، یہ ایسے راستے پر چلتے ہیں کہ اب ان کی ہدایت ان کو اللہ نے دے دیا۔ یعنی ہدایت یافتہ کس کو بولتے ہیں؟ مہتد یہ مفعول ہے، جن کو اللہ نے اس راستے پر لگا دیا ہے جس پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں، یہ ہے مہتدون، ہدایت یافتہ۔ اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہدایت یافتہ کون؟ اگر سوال کیا جائے تو ہدایت یافتہ وہ ہے جو ہر مصیبت پر انا للہ کہتا ہے، ہر مصیبت پر یہ کہتا ہے ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور ہر مصیبت پر یہ سوچتا ہے کہ میرے کسی نہ کسی کرتوت کا یہ صلہ، ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹھوکر جب بھی لگی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تنبیہ کرنا۔ اللہ نے کہا ہے لعلہم یتضرعون، کیوں نہیں روئے؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں روئے جب مصیبت ہمارے پاس آئی تھی؟ لگتا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے، قساوت قلبی دل میں آ گئی ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں۔ مصیبت آئی تو کسی بدعملی کی بنا پر آئی، اللہ سے کہو توبہ استغفار کرو، دھلنے والے وہی ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد پیچھے جو مضمون چلا رہا تھا خاص طور سے تحویل قبلہ کا اور بیت اللہ الحرام کی عظمت کا، پھر وہی مضمون لوٹ کے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صابرین کے لیے کچھ مقامات بھی رکھے ہیں۔ ایسے مقامات پر جب بندہ جاتا ہے تو اس مقام کی برکتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے۔ صفا مروہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، جس کے معنی علامت کیا آتے ہیں؟ ایک بڑا بت رکھا تھا صفا پر اور ایک بڑا بت رکھا تھا مروہ پر۔ جب اسلام آیا تو بت ہٹا دیے گئے۔ اب لوگوں کے دل میں ایک کسر پیدا ہوتی تھی کہ اب صفا مروہ کا طواف کریں یا نہ کریں، کیونکہ بتوں کے رکھنے کی جگہ تھی، پہلے سے یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب طواف کریں کہ ہم نہ کریں۔ اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعیرہ میں سے ہیں، یعنی من یادگار میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ کیوں کہا اس انداز سے کہ حرج نہیں ہے؟ دماغ میں وہ تھا کہ یہاں بت تھے، اب بت تو نہیں ہے لیکن مقام تو وہی ہے،
اس دماغ سے اللہ نے نکال دیا کہ صفا مروہ پر صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حج ہو یا عمرہ ہو صفا مروہ کی صحیح ان کے لیے واجب ہے. پہلے سے جو بت رکھے ہوئے تھے ہٹا دینے کے بعد اب اس مقام پر کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ہے اصل سوال. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور بے شک جو شخص خوش دلی کے ساتھ کرے گا عمل خیر، خوشی خوشی دل کی گہرائیوں سے، کیسا ہو کہ ایک تو ہے سستی سے آئے نماز پڑھے سستی چلے گئے روتی صورت کھڑے رہے قائموں کی طرح. حج میں آپ دیکھیں گے تو جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں ایک وجد کا عالم ہوتا ہے، وجد کا عالم. بوڑھی عورتیں بھی دوڑنا چاہتی ہیں، جوان عورتیں بھی دوڑنا چاہتی ہیں، بچے بھی دوڑنا چاہتے ہیں. ایک ایسی چہل پہل ہوتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ رحمت برس رہی ہے اور مغفرت آ رہی ہے اور سب سمیٹ رہے ہیں. خاص طور سے صفا مروہ کا وہ حصہ جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، جو گرین نشان لگا ہوا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں اور رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، رب اغفر ورحم، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، انک انت العز الاکرم، کیونکہ بے شک تو ہی ہے سب سے زیادہ عزت دار غلبے والا اور سب سے زیادہ اکرم یعنی شرافت بزرگی والا. ویسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں شادابی آ گئی، وجد آ گیا. اس کیفیت کو یہاں اللہ بیان کرتے ہیں ومن تطوع خیرا، جو شخص کوئی بھی عمل خوشی سے کرے گا، سرور کے ساتھ کرے گا، وجد میں کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. شاکر مانے شاکر کے معنی شکر کرنے والا. تو کیا مطلب؟ آپ نے کسی کو عطر لگایا، اس نے کہا بہت بہت شکریہ، تو کیا مطلب ہوا؟ اس نے آپ کے عطر لگانے کی قدر کر دیا، یہ تو ہوا. آپ نے کسی کا کام کر دیا، اس نے کہا بہت بہت شکریہ، تو مطلب کیا ہوا؟ آپ کے اس کام کو اس نے قبول کر لیا. تو شاکر کے معنی قدردان کیا آتے ہیں؟ بندہ بھی شاکر، اللہ بھی شاکر. جو سمجھتے ہیں خالی اللہ ہی شاکر ہوتا ہے، بندہ بھی شاکر ہوتا ہے، اللہ بھی شاکر ہوتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے کہا ہے اللہ شاکر ہے. کیا مطلب؟ تمہارے عمل کی قدر کرتے ہیں. تم اس طواف کی جگہ پر، صحیح کی جگہ پر جو دوڑتے ہیں، تمہارے اس عمل کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، تمہارے واسطے اجر کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ شاکر ہے، تم بھی شاکر بنو. شکر کرتے ہیں ہر ایک حال میں، شاکر ہیں ہم، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم. اللہ نے اپنے بارے میں شاکر کہا ہے. 5واں پارہ کے آخر میں ایک آیت آئی ہے، اتنی پیاری آیت ہے، دل مچل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. یہاں بھی شاکر علیم، یہاں بھی شاکر علیم وہاں بھی. اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اور خوش دلی کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو تم کو اللہ عذاب دے کر کیا کریں گے؟ سوال کا انداز دکھا رہے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں کیا کریں گے اللہ عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شاکر بن جاؤ، وآمنتم اور مومن بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہے ہی قدردان علم والے. شاکر کہاں؟ قدردان. علم والے. تمہارے دل میں خوشی ہے کہ نہیں میرے عمل کی طرف؟ مجھ سے لگاؤ میں تم کتنے پیچھے ہو کتنے آگے ہو اس کا علم ہے میرے پاس. زبان سے بولتے گئے ہم تمہاری قدر کرتے، چلنے والا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کون قدر کرا ہے ہماری. قرآن کریم کا حکم ماننا، اتباع القرآن والسنہ، قرآن کی اور سنت کی اتباع کرنا، یہ ہے قدردانی اللہ کے احکام کی. ایسے قادر کو آپ زبان سے بول دیا اللہ میاں ہم بڑے شکر گزار ہیں، دل میں نہیں ہے، نہیں چلنے والا. تو اللہ شاکر ہے. جو بندہ خوشدلی کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کرے گا، طواف ہی نہیں کوئی بھی کام، تو اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب وضو کرتے ہیں یہاں پر پاؤں دھوتے ہیں، وضو آپ کا، پاؤں آپ کا، دھلائی آپ کی، صفائی آپ کی، لیکن کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا. وسعی مشکورا کا مطلب کیا ہے؟ میرے اس پاؤں دھونے کی محنت کو مشکور بنا، یعنی اس کی قدر کر لے، اس پر مجھے اجر دے دے. پاؤں آپ کا دھلتا ہے، صفائی آپ کی ہوتی ہے اور آپ کے اس محنت پر اجر وہاں سے ملتا ہے. تو اللہ قادر ہے اور اللہ شاکر ہے. کسی بندے کا کوئی اجر چھوٹا ہو یا بڑا ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے ان کے شاکر ہونے کا مطلب. تو جب اللہ شاکر ہیں باوجود کہ قادر ہیں تو ہم کو بھی شاکر ہونا چاہیے جبکہ ہم عاجز ہیں. بندہ عاجز اگر شاکر نہیں ہے اور ذات قادر اگر شاکر ہے تو ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سچا صبر اور شکر عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ بحث